کائنات کا خالق و مالک ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کا السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے لفظ ماتم۔ ماتم کا تعلق نہ تو کسی خاص مہینے سے ہے اور نہ ہی کسی خاص دن سے ہے۔ اس ویڈیو میں ایک دو واقعات سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ماتم جائز ہے یا نہیں۔ اگر ماتم جائز ہوتا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 اولادیں ان کی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اس دنیا سے وفات پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ یہ دن آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم منایا اور نہ ہی ماتم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیا یا اہل جاہلیت کی طرح پکارا وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ایسے خرافات سے دور رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تھامیں۔ ایک اور واقعہ ہے محرم کا۔ واقعہ کربلا 10 محرم کے بعد یزیدیوں کی قید میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی بی بی زینب قافلہ لے کر دمشق پہنچی تو دمشق کے بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں اور یہ جو قیدی آ رہے ہیں کون لوگ ہیں۔ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کچھ باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے سر یزید کے دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے۔ بازار دمشق میں ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا۔ آج وہ بازار بازار حمیدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھوک، پیاس اور پریشانی کا عالم تھا چاروں طرف۔ چھت سے ایک خاتون نے دیکھا کہ قیدی ہیں، پریشان حال ہیں، تو اس نے پانی، کچھ کھانے کی چیزیں، کچھ کپڑے، دوپٹے اور ضرورت کا سامان بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو اس خاتون کو بلوایا۔ جب وہ قریب آئی تو آپ نے فرمایا، بی بی تو نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے دمشق تک ہمیں کسی نے پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کر ہم سے اتنی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کچھ نہیں جانتی، دراصل میں اپنی عمر کے شروع کے سالوں میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت فاطمہ زہرا کی خادمہ تھی میں۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی۔ میں بی بی زینب نے فرمایا، اگر تم نے اتنی نیکی کی ہے تو تمہیں کیا معلوم کہ ہم کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے اور تو کچھ نہیں معلوم، لیکن جب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا آخری وقت تھا تو میں نے عرض کیا، بی بی کچھ وصیت کر دیں، اس وصیت پر عمل بر عمل کروں گی۔ وہ مجھے جانتی تھیں کہ میں دمشق سے ہوں۔ انہوں نے مجھے وصیت کی کہ بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان کی مدد کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنکھوں میں آنسو لیے فرمانے لگی، اللہ تیرا بھلا کرے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی ہے، ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ ہم تو اس وقت خود مہاجر ہیں، قیدی، مظلوم اور بے یار و مددگار ہیں، ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں اور کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بی بی میری ایک ہی آرزو ہے۔ سیدہ بی بی زینب نے پوچھا، کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں وہاں سے چلی تھی اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن اور حسین اور بی بی زینب۔ اب زمانہ گزر گیا ہے، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ مجھے حسن، حسین اور بی بی زینب کی زیارت ہو جائے۔ بی بی آپ دعا کریں کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو بی بی زینب نے فرمایا کہ تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب ہوں،
قیدی ہوں، یہ جو سر کٹا ہوا ہے نیزے پر دیکھ رہی ہو، یہ حسن حسین کا ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ تو تمام لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ کربلا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والا نمونہ عمل ہے۔ کربلا واقعہ ہمارے لیے مثال ہے اور اس کا پیغام یہ ہے کہ دشمن کی طاقت کے سامنے انسان کے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے اگر حق پر ہو۔ اس سارے واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ماتم جائز ہوتا تو بی بی زینب اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر ہمت سے لے کے نیزے پر نہ جاری ہوتی یزید کے دربار پہ، بلکہ ماتم کرتے ہوئے جاری ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں شہید ہونے والوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے ماتم کیا جائے۔ تو آخر میں لائف بیٹ کھپے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔